بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. برادران اسلام، میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ایمریٹ کے ایک حصے میں ہم تعلیم کے موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. تعلیم کا موضوع بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کم سے کم سن 57 کے بعد سے 1857 کے غزو کے بعد سے ایک ایسا موضوع رہا ہے جس پر ہمیشہ دونوں طرف کے دلائل پیش کیے جاتے رہے ہیں اور اب تک وہی صورتحال باقی ہے. اسلامی نظریہ تعلیم یا سیکولر نظام تعلیم، ان دونوں کے مباحث بالکل پیرلل چلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے تشخص سے بیگانہ ہیں. ابھی ہمارے سامنے جو مقالہ پڑھا گیا، جس کی ساری بنیاد یہ تھی کہ ہم جس تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں، جس تہذیب کے ہم علم بردار ہیں، جن خیالات کو لے کر ہم دنیا میں چلنا چاہتے ہیں، اس کے برعکس ہمارے بچوں کی تعلیم کو جس طرح دی جا رہی ہے کہ وہ خیالات بھی ضائع ہو جائیں، ہماری وہ تہذیب بھی ختم کر دی جائے. جناب صدر، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوموں کو خود اپنی راہ متعین کرنی ہوتی ہے. اگر ہم اپنی راہ خود متعین نہیں کرتے ہیں تو کسی دوسری قوم کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی امنگوں کے مطابق، آپ کے حوصلے کے مطابق، آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی ثقافت اور آپ کی تہذیب کو لے کر کے وہ ایسا نظام تعلیم بنائے جو آپ کے لیے مفید ہو. یہی وجہ ہے کہ انگلش میڈیم اسکول میں ہم جو کتابیں پڑھاتے ہیں باہر کی، ان کی تمام تر عکاسی ان کے اپنے خیالات، اپنے عقائد، اپنی تہذیب کی ہوتی ہے، نہ کہ ہمارے تہذیب، ہمارے عقائد، ہمارے خیالات کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، جس میں ہم سب شامل ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تعلیم انگلش میڈیم میں ہو. اس بنیادی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ آخر ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں آتی ہے. ہم لوگ اردو بولتے ہیں، ہماری مادری زبان اردو ہے، ہمیں اسلام سے بھی محبت ہے. یہ سب ہونے کے باوجود آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تعلیم انگلش میڈیم میں ہو. اگر ہم اس بنیادی سوال کو اپنے سامنے رکھ لیں تو خود ہم سوچیں گے کہ آخر وہ بنیادی کمزوری ہے کہاں. میں جہاں تک سمجھا ہوں اور تعلیم کے میدان میں تھوڑا بہت جو مجھے تجربہ حاصل ہے، اس کی وجہ دو ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے نظریہ حیات، اپنے منصب و مقام اور اپنی تہذیب سے ناآشنا ہے. ناآشنا کا مطلب جب میں کہتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، بلکہ شعوری طور پر ہمارے اندر وہ جذبات نہیں ہیں جو ہمیں غیرت پیدا کر سکے ہمارے اندر. یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی قوم کے اندر سے غیرت نکل جائے تو پھر اس کے پنپنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اردو میڈیم اسکول میں جو نصاب تعلیم ہے اور جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو وہاں بھیج دیں تو محسوس ہوتا ہے بچہ جو کچھ لے کے گیا ہے وہ بھی کھو گیا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر اچھے سے اچھے لوگ جن کا ذہن اسلامی ہوتا ہے وہ بھی مجبور ہو کر کے اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں ڈالتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام کی باتیں تو ہم سکھا لیں گے اور کم سے کم بچہ کسی قابل تو ہو جائے گا دنیا میں.
اردو میڈیم میں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ وہ گالیاں سیکھ کے آئے گا، اس کو اردو بھی صحیح نہیں آئے گی، اور وہ تعلیم کا معیار بھی اتنا نہیں حاصل ہوگا جتنا ہونا چاہیے۔ یہ پریکٹیکل تجربات ہیں۔ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، اور ہندوستان اور پاکستان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اردو میڈیم کے اساتذہ، اردو میڈیم کے اسکول کی جو نظم ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم لوگ اردو میڈیم کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچے کو اردو میڈیم میں ڈالنے تیار نہیں۔ یہ پریکٹیکل چیزیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کے سلسلے میں جو آپ سوچتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیاسی غلبے کے اندر رہنے کی وجہ سے، اور مغربی دنیا نے اس انداز سے وہ چیزیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ ہم یہ سمجھنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ دنیا اور دین یہ دو میں تفریق ہے۔ آج وہ سیکولر تعلیم کا جو نقشہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر طور پہ گزارا جا سکے۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی زندگی کا کیا انجام ہوگا۔ جہاں یہ مسئلہ ہے اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ اس دنیا ہی کی تعلیم اور اس دنیا ہی کی کامیابی اصل میں ہمارا مقصد ہے، تو اب ظاہر یہ ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کے بارے میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسلامی نظام تعلیم اگر ہے تو دو خانوں میں بانٹ دیا جائے۔ ایک وہ ہے کہ جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، لیکن دنیا کے مسائل سے، دنیا کی تعلیم سے، سیکولر تعلیم سے بے نیاز کر دیا جائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی تعلیم ہی ضروری ہے، اسلامی تعلیم اور اسلام سے قریب ہونا یہ بھی غلط ہے، مناسب نہیں ہے، ایک راستہ ہونا چاہیے۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں بھی اسلامی تعلیم، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کے کچھ فنڈامنٹلز کو بتا دینے سے اور کچھ نماز روزہ پڑھا دینے سے یا قرآن کی چند صورتوں کے یاد کرا دینے سے اسلام کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اسلام جب ہم کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نظام حیات ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے، تو لائف اس کو دو خانے میں تقسیم نہیں کر سکتے، یہ ایک ہی خانہ ہے، ایک ہی اکائی ہے۔ آپ کی زندگی چاہے عقائد سے متعلق ہو، چاہے سیاسیات سے متعلق ہو، چاہے معاشیات سے متعلق ہو، اور چاہے سماجیات سے متعلق ہو، یہ ایک اکائی ہے، ایک ہی فرد ہے جس کی پوری زندگی کو کور کرنا ہے، فرد کی حیثیت سے بھی، سوسائٹی کی حیثیت سے بھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کے مفہوم میں اتنی وسعت ہے، تو آپ کی اسلامی نظام تعلیم میں اتنی وسعت اگر نہیں ہوتی ہے، اور دنیا اور دین کی دونوں تعلیم ایک ہی وقت میں نہیں ہوتی ہے، وہ اسلامی تعلیم نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی نصاب تعلیم، کوئی نظام تعلیم جس کو آپ اسلامی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کے اس نقطہ نظر سے، چاہے وہ لٹریچر کی کتاب ہو، چاہے وہ سماجیات کی کتاب ہو، چاہے وہ تاریخ کی کتاب ہو، اور چاہے وہ سیاست کی کتاب ہو، اسی نقطہ نظر سے اسے لکھا جانا چاہیے، اسی نقطہ نظر سے اسے پڑھایا جانا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی نصاب تعلیم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں دشواری کیا ہے۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ اسلامی نظام تعلیم ہو، اسلامی نصاب تعلیم ہو، لیکن تعلیم کا مسئلہ چند افراد سے متعلق نہیں ہے، یہ کسی ملک سے، کسی خطۂ ارضی سے، کسی پوری قوم کی اجتماعی قوت سے منسلک ہوتا ہے۔ جب تک کسی نظام تعلیم کو کوئی حکومت تسلیم نہیں کرتی ہے، اس وقت تک اس کے پنپنے کا کوئی راہ نہیں نکلتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جب متحدہ ہندوستان تھا،